بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ان کے اپنے یوٹیوب چینل نیچرل ولیج فارم پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست، آپ کا بھائی عثمان وینس۔ آج آپ کے ساتھ پھر ایک بڑی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں روٹین میں جو مسئلے مسائل، میں بھی آپ کی طرح چھوٹا فارمر ہوں، تھوڑے سے جانور رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے جو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں آگاہی معلومات، جتنا کہ میرا علم ہے اور جتنی کہ میرے پاس معلومات ہوتی ہے، اس کو دوسرے اپنے بھائیوں تک شیئر کیا جا سکے، تاکہ جس حد تک ہو سکتا ہے ان مسائل کو کم کیا جا سکے۔ تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی معلوماتی ویڈیو اپنے بھائیوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اپنا اور دوسروں کا فائدہ کر سکیں۔ پیارے کسان بھائیوں، ہم سب لوگ اسی لیے کام کر رہے ہیں کہ ڈیری فارمنگ سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے، تاکہ ہم لوگ اس بزنس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ تو جب ہم اچھے طریقے سے اس بزنس کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، کہ یا تو ہم اپنی پیداوار بڑھا لیں جو جانوروں سے ہم لے رہے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کر لیں۔ تو جب ہم فیڈنگ مینجمنٹ پہ سارا خرچ کر رہے ہیں اور شیڈ پہ بڑا خرچ کر رہے ہیں، بریڈنگ پہ بڑا خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے اخراجات کرنے کے بعد منافع کمانے کے لیے جو مین چیز ہم حاصل کرتے ہیں ڈیری فارمنگ میں، وہ ہوتا ہے دودھ، ملک۔ اسی سے ہم کمائی کر رہے ہوتے ہیں، وہی ہماری ارننگ ہوتی ہے، اسی سے ہمارا منافع آ رہا ہوتا ہے اور ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر جو مین چیز ہے دودھ، اس کے نکالنے کا طریقہ کار ہمیں نہیں آتا، درست طریقہ نہیں پتہ کہ کیسے دودھ نکالنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا کہ جو میں نے دیکھا ہے حویلی ڈیروں میں، کہ کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر دودھ نکالنے کے دو تین طریقے ہی ہیں، ان میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے جس سے ہم اچھے طریقے سے جانور بھی خوش رہے اور ہم مکمل اور اچھے طریقے سے چوائی کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے طریقے کی، جو بہت زیادہ دیکھنے میں آپ کو نظر آئے گا، خصوصاً بالخصوص جن بھائیوں نے تھوڑے جانور رکھے ہوئے ہیں، ان کی اتنی پریکٹس نہیں ہے، یا جس بھائی نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہو اس کی بھی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی، تو وہ اصل زیادہ تر لوگ اسی طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگوٹھا موڑ کے اس کا دباؤ ڈال کے دودھ نکالتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انگوٹھے والی جگہ ہے، اس کا مسلسل دباؤ پڑتا ہے تھن پہ جانور کے، تو اس کی وجہ سے اس جگہ کی جو نسیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ڈھیلی ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے زخم بھی بعض لوگ اتنا دباتے ہیں کہ زخم بھی بن جاتا ہے۔ تو جب اس کی نسیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور ایک ہی جگہ بار بار دباؤ پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ زخم بن سکتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب نسیں ڈھیلی ہو جائیں گی تو تھن کا منہ جو سوراخ ہے وہ زیادہ دیر تک کھلا رہے گا، اور کھلا رہے گا تو وہ میسٹائٹس تھن کے جو بیماری وغیرہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وائرس انفیکشن، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے مسلسل دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں تو جانور جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، سٹریس میں رہتا ہے۔ جب آپ دودھ نکال رہے ہیں تو جانور سٹریس میں ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو دودھ والا آکسیٹوسن ہارمون جنریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تھنوں اور حیوانے میں دودھ آتا ہے۔ اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، میرے چینل پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ آکسیٹوسن ہارمون جو جنریٹ ہوتا ہے اور دودھ لے کے آتا ہے تھنوں میں اور حیوانے میں۔ تو یہ جو ہارمون ہے آکسیٹوسن، اس کا جو اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اور ہارمون درد والا وہ جانور کے دماغ سے جنریٹ ہو جاتا ہے، نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ آکسیٹوسن ہارمون دودھ والے ہارمون کا اثر کم کر دے گا، اور جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ پورا دودھ نہیں لے کے آئے گا اور تھوڑا سا دودھ رکھ لے گا، تو یہ آپ اپنا نقصان کریں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ پھر درست ہے ملکنگ کرنے کا، دودھ نکالنے کا، جس طریقے سے دودھ نکالا جائے ہاتھوں سے کہ وہ جانور بھی اس چیز کو تکلیف محسوس نہ کرے، بلکہ اس پروسیس کو، دودھ نکالنے کو انجوائے کرے۔ تو وہ اب آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو لے کے آنا ہے کہ پریشر بنے انگلیوں کے ساتھ اور انگوٹھے کو ٹرن نہیں کرنا۔ تو یہ طریقہ سب سے بہترین ہے اور یہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے جانور کا ایک ہی جگہ پہ تھن پہ پریشر نہیں بنے گا، جس سے اس کا جو تھن ہے اس میں زخم وغیرہ نہیں ہوگا، اور اس کی نسیں کمزور نہیں ہوں گی، اور تھن مضبوط رہے گا۔
اور جب تھن مضبوط رہے گا تو ظاہری بات ہے پھر اس کے تھن کے جو مسئلے مسائل ہیں مسٹائٹس وغیرہ وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو تھن سے ہی جانور ہوتا ہے دودھ دینے والا، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو آکسیٹوسن ہارمون جنریٹ ہوا تھا جو کہ دودھ کے لیے جنریٹ ہوتا ہے، اس کا اثر دیر تک میکسیمم ٹائم تک رہے گا اور آپ اپنے جانور کا مکمل دودھ نکال سکیں گے، اور یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ طریقہ میرا مشورہ ہے کہ اسی کو اپنایا جائے، یہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس طریقے سے پریشر برابر بن رہا ہے پورے تھن میں، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، جس سے آپ ملکنگ بڑے آرام سے کر سکیں گے، آپ کے وقت کو بھی بچائے گا اور آپ کے جانور کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وہ بھی اس سارے پروسیس کو انجوائے کر رہا ہے، کیونکہ پریشر ایک جگہ بننے سے اسے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ پریشر پورے تھن میں برابر بن رہا ہے، اور جس سے وہ اس سارے عمل میں پرسکون کھڑا رہے گا اور آپ بڑے آرام سے اپنا سارا دودھ نکال سکیں گے۔ آکسیٹوسن کا جو ہارمون جنریٹ ہوا تھا اس کا اثر بھی دیر پا رہے گا اور جانور بھی دیر پا کھڑا رہے گا، اور اب سارا پروسیس جو ہے بڑے آرام سے مکمل کر لیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 2 گزارشات میں اور کرتا چلوں یہ ملکنگ کے حوالے سے، کہ اکثر لوگ تھنوں کو بہت زیادہ نیچے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں، اس سے آپ اپنے جانور کی قیمت کم کرتے ہیں، کیونکہ تھنوں کا سائز بڑا ہو جاتا ہے جو کہ خوبصورتی کم کرتا ہے اور پھر جانور کی قیمت پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اکثر لوگ ایک آگے والا تھن پکڑ لیتے ہیں اور ایک پیچھے والا پکڑ لیتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہوانہ ہے وہ برابری میں نہیں رہتا، اس کی بھی شیپ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک تو خیال رکھنا ہے کہ تھنوں کو کھینچنا نہیں ہے، اور دوسرا اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے پیچھے والی جو جوڑی ہے تھنوں کی اس کا اکٹھا دودھ نکالنا ہے اور آگے والی کا اکٹھا، کیونکہ ان میں برابر برابر دودھ ہوتا ہے، آگے والے دونوں میں اور پیچھے والے دونوں میں آپس میں برابر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ نکالیں گے تو برابر ختم ہوں گے اور آپ کا آرڈر ہوانہ جو ہے وہ اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ تو باتیں ہو گئیں کہ جب آپ نے ہاتھ سے دودھ نکالنا ہے تو پھر آپ نے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، کیسے ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے اسے چلانا ہے تاکہ پریشر برابر بنے اور جانور تکلیف محسوس نہ کرے۔ اب ایک اور پریکٹس بھی کی جاتی ہے جو کہ میرے جیسے چھوٹے کسان تو نہیں استعمال کرتے، کہ ملکنگ مشین کے ذریعے دودھ نکالنا۔ تو اس حوالے سے میں ایک گزارش یہی کروں گا، اتنا میرا تجربہ تو نہیں ہے لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ملکنگ مشین جانور کو لگانی ہے تو وہ لگا کے آپ نے ادھر ادھر نہیں چلے جانا، اس کے پاس ہی رہیں تاکہ دیکھیں کہ اگر جانور تکلیف محسوس کر رہا ہے تو آپ فوراً اس مشین کو ہٹا لیں، اور اس کا پریشر جو ویکیوم وہ بناتا ہے دودھ نکالنے کے لیے اس کی ایڈجسٹمنٹ کا خیال رکھیں تاکہ نہ کم ہو اور نہ زیادہ ہو، جانور کے حساب سے ہو تاکہ وہ اچھے طریقے سے جانور کو تکلیف دیے بغیر مکمل دودھ نکال سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے کہ اپنے تجربات اور انفارمیشن اور چھوٹے چھوٹے مسائل جو پیش آتے ہیں ان کی انفارمیشن اپنے بھائیوں تک شیئر کرنا تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے، وہ پورا ہو رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔